نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ والدین کا دین سے دور ہونا، اس معنی کر کے وہ فرائض ادا کرنے میں بھی کوتاہی کرتے ہوں، یہ بہت تشویش کی بات ہے، فکر مندی کی بات ہے۔ اور اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے تو اس کو یہ سب فکر ہونی چاہیے، لیکن ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ اولاد کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ والدین کو نصیحت کرے۔ اگر والدین اس سے قبول کر لیتے ہیں تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو اولاد کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تاہم اپنے والدین کو اس حالات کے اندر ایسے معاملات میں چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ عمل ہے کہ اعمال کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بے برکتی اور کبھی کبھی خدا نخواستہ تہاوناً ایسے اعمال جو فرائض میں سے ہیں، نمازیں یا روزہ رکھنا، ان کو چھوڑا جائے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان سے ہی نکل جائے، بہت بڑا وبال ہے۔ اس لیے ان کی فکر بہت ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ کو ہے الحمدللہ۔ اس میں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ سے تعلق اس حوالے سے بنانا، خاص اس اہتمام کے لیے کہ میرے والدین نماز کی طرف، دین کی طرف آ جائیں، اللہ توفیق دے تو 2 نفل روزانہ ادا کی جائے، اور اس 2 نفل میں اس کا مقصد ہی یہ ہو کہ یا اللہ یہ 2 نفل پڑھ کے میں آپ سے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہوں کہ میرے والدین کو دین پر لے آئیے، اس کا ثواب ان کو دیجیے۔ دوسرے نمبر پر ان کو نصیحتیں نہیں کریں، تقریر، یہ بتانا کہ یہ فرض ہے، ایسا کر لیجئے، ایسا نہ کیجئے، یہ نہ کرے، بلکہ ایسا کرنے سے عموماً نقصان ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زیادہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کا بچہ یہ کیا ہمیں تقریریں کر رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے، ہماری بات کا اثر ان پر کم ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ خاندان میں ایسا کوئی شخص، والدین کے والدین، نانا نانی مثلا موجود ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، جن سے ان کا تعلق اچھا ہے، جن کی باتوں کے اثرات لیتی ہیں یا لیتے ہیں، تو ایسے چچا، پھوپھی، دادا، دادی، اگر والد کے لیے معاملہ ہے یا اسی طرح والدہ کے لیے، جس کا بھی آپس میں کسی سے اچھا تعلق ہو سکتا ہے سسرالیوں میں سے کسی سے اچھا تعلق ہو، یا محلے میں کوئی ایسا امام ہے مسجد کا یا ایسا کوئی بزرگ ہے کہ جس سے ان لوگوں کا اچھا تعلق ہے، تو جس سے تعلق ہو، جس کے اثرات زیادہ ہوں، اس سے بہت ادب کے ساتھ درخواست کی جائے کہ آپ ہمارے والد کو یا والدہ کو پیار محبت سے کچھ سمجھائیے تاکہ وہ ذرا دین کی طرف آئیں، جن کی وہ باتیں سن لیتے ہوں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کیا جائے کہ ان کو چلتے پھرتے میں کسی ذکر کے اوپر لگا دیا جائے کہ اچھا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ ذکر شروع کر دیں، 100 دفعہ آپ کو لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، 300 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ذکر سے دل میں ایک گنا نور آتا جائے گا اور اس سے دائیا پیدا ہوگا نیکیوں کا۔ عبادت کی طرف ذوق جو نہیں آتا، اس کی وجہ دل میں نور ایمان کی کمی ہوتی ہے، گویا اندھیرا ہے، اور اس کو جلانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس روشنی کو، ایمان کی چنگاری کو مزید تیز کرنے کے لیے اللہ کی یاد سب سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے، کیونکہ گناہ یا غفلت ہوتی ہی، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد کم ہو جاتی ہے، گویا ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ بھولنے کا مطلب غفلت، تو یہ غفلت ہوتی ہے جب اللہ کی یاد نہ ہو۔ تو اللہ کی یاد کے لیے سب سے اچھا ذکر تو قرآن مجید ہے، اسی طرح سے نمازیں ہیں، روزہ ہے، یہ تو بہترین اذکار کی صورتیں، اللہ کی یاد کی صورتیں۔ لیکن جب طبیعت خراب ہو، بیماریاں ہوں، تو بعض اوقات اصلی غذا سے طبیعت میں ایک بودھ ہو جاتا ہے، یعنی اس طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، دل اس طرف چلتا نہیں، تو اس کو آہستہ آہستہ ہلکی غذاؤں پہ لے آتے ہیں، سادہ کر دیتے ہیں، اور وہ طریقہ یہی ہوتا ہے جیسے کہ کھچڑی وغیرہ کھلاتے ہیں، کسی کو
یرقان ہو گیا ہے، تو اب اس کو بریانی کھلائیں گے یا قورمہ کھلائیں گے تو اس کو الٹی متلی ہی ہوگی. تو ان کو پہلے ہلکی ہلکی غذاؤں پہ لے آتا ہے. اچھا آپ کم از کم ایسا کر لیجیے کہ یہ ذکر شروع کر دیجیے، چلتے پھرتے یہ پڑھیے، قرآن کی کم از کم تلاوت کر لیجیے. یہ تو کر سکتے ہیں نا، رمضان میں روزہ نہیں رکھا تو. اس طرح یہ ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ عبادتوں کا اضافہ کر کے، ہر روزہ مس کرنے پر عبادات میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں کچھ اللہ کی یاد، اس کی محبت بڑھے گی. ان کے لیے دعا تو کرنی ہی ہے، کسی سے مشورہ بھی کرنا ہے. اگر یہ دونوں کام ممکن نہ ہو اور خود مشورہ دیا جا سکتا ہو، یعنی وہ سن لیتے ہو، تو پھر ان سے یہ ڈیل کر لی جائے، منا لیا جائے پیار محبت سے. اگر ایسا تعلق ہے کہ امی سے کہا اور انہوں نے سن لیا تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کوئی بڑا ایسا کہہ دے. اور ایک کام یہ کیا جائے کہ گھر کے اندر تعلیم کی صورت ہو، انہی سے پڑھوائیں. رمضان کی فضائل رمضان، رمضان کی برکتیں، ترغیب کے حوالے سے رمضان میں تو ریاض الصالحین میں جو رمضان کا باب ہے وہ پڑھ لیا. بخاری وغیرہ میں جو ان کا خلاصہ ہے الادب المفرد کے اندر امام بخاری لائے ہیں وہ دیکھ لیا جائے. تو ان سب چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں. ایسے بیانات سنوا دیے روزانہ 5-10 منٹ افطار سے پہلے یا دن میں کسی وقت. اس سے یہ ہوگا کہ دل نرم ہوگا، دین کی طرف مائل ہوگا. شیطان تو بند ہے اس وقت، صرف نفس پہ ہی کام کرنا ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ روزانہ 1 روپے صحیح اللہ کی راہ میں ڈالے، یہ کہہ کے کہ یا اللہ یہ میں ان کی طرف سے ڈال رہا ہوں، اس کی برکتیں ان کو عطا فرما دیں. تو یوں انشاءاللہ تعالی ضرور روحانیت جب آئے گی دل میں تو اس سے وہ ساری ظلمتیں، اندھیرے دور ہوں گے اور عبادات میں دل لگے گا. اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے.